جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے تو تم چھوڑ دو کیا کرنا ہے تمہاں کیا کرنا ہے ہاں لگا تو تمہاں کچھ چلو نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے
روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ما اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما احسن کا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ. جیسا آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج شب قدر ہے تو شب قدر ہمیں 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے 21 یا 23 یا 25 یا 27 ان 5 راتوں میں ہمیں شب قدر ڈھونڈنا ہے. اور شب قدر ڈھونڈنا ہے بولے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیسا پہچاننا. تو اس دن اللہ فرماتا ہے کہ خوشحال موسم ہوگا نہ اس دن سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی بس ایک سہانا موسم رہے گا جو کہ زیادہ سے زیادہ امکان کب کے ہے وہ 27 تاریخ کے 27 رمضان کے. تو آج ویسے ہی موسم ہے. اب شب قدر میں کرنا کیا ہے. شب قدر کی فضیلت اتنی ہے کہ جو شخص جو بندہ شب قدر کے دن ایک بار عبادت کر لے ایک عبادت مقبول عبادت تو وہ عبادت 83 ایئرس ریپیٹڈ کرنے کی مطلب 83 ایئرس آپ کرتے جا رہے تو جیسا ثواب ملتا وہ آج ایک رات کرنے کی ہے. اب کی معلوم تو پکا نہیں ہے کہ آج ہی 27 کو ہے بول کے بٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 5 راتوں میں ڈھونڈ لو. تو اپنے کو کرنا کیا ہے وہ اپنے سے مس کیا ہو گئی 21 مس ہو گئی 23 مس ہو گئی 25 مس ہو گئی اب 27 چل رہی اور 29 باقی ہے. تو 27 آج کے دن اپنے کو کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلے چھوٹا سا عمل کیا کرنا ہے معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کو سب سے زیادہ بہترین مطلب پسندیدہ خوبصورت سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. تو اس کا ثواب اگر کوئی شخص 3 مرتبہ ایک ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا. اور اگر آج تاخرات رہ گئی اور ہم یہ عمل کر لیے کہ 3 مرتبہ قل کا سورہ اگر پڑھے تو اپنے کو کیسا ثواب ہے 83 ایئرز ایک قرآن مطلب قرآن پڑھتے جانے کا ثواب ملتا. مطلب 3000 ابو ڈیز آتے اس میں 365 ڈیز کا 1 ایئر ہوتا 3000 ڈیز ابو 83 ایئرس ہوتے. تو سب مل کے ابھی فی الحال قل کا سورہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یہ ہو گیا. اب اپنے کو تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے. اس کے بعد تہجد کی نماز رہتی بٹ بیفور تہجد اور ایک زبردست مطلب ایک 3 سے 4 منٹ کی اور ایک عبادت بول رہا ہوں. اس کا ثواب بھی ایسا عمدہ ہے آپ سن لیے اگر تو پھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب تھوڑی دیر اپن ذکر کریں گے. ایگزیکٹ ٹائم دیکھو 2:30 ہو رہے 3 o'clock 3 بجے تہجد کی نماز ہے. تو اپن بامشکل 10 سے 15 منٹ تھوڑا ذکر کریں گے. واجد بھائی دعا کراتے. اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو. 2 رکعت نفل نماز کیسا پڑھنا ہے آپ ٹھہر جاؤ اور سورہ فاتحہ پڑھ لو. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نفل نماز 3 مرتبہ قل کا سورہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ پڑھو دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ. میں ابھی کیا بولا اگر ایک ساتھ 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے. تو ایک قرآن شریف پہلی رکعت میں پڑھے دوسری رکعت میں اور ایک قرآن شریف پڑھے تو کیسا ہو گیا ایک نماز میں 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اب میں اسی لیے بول رہا ہوں امپورٹنٹ
آپ کبھی بھی پڑھ سکتے یہ, بٹ آج پڑھے تو 83 ایئرس پڑھنے کا ثواب ہے. پلس اب یہ نماز پڑھو, یہ نماز پڑھ کے آپ لوگوں کی جو دعا مانگ سکتے, جو چاہیے وہ مانگو. وہاں کو ممی ڈیڈی کے لیے صحت ہونا ہے مانگو, گاڑی پیسے, کیا امیر بننا چاہ رہے, جو تم لوگ کے پرابلمس ہے ان لوگوں کے لیے دعا مانگو, قبول ہوتی ہی ہوتی. اور اللہ فرماتا یہ ٹائم پہ, مطلب تہجد کے 1/4 ہے تہجد کا ٹائم ہوتا, وہ یہ اس ٹائم پہ اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا, پہلے آسمان پہ آ کے فرماتا اے بندے مانگ مجھ سے دولت کا سوال کر, میں دولت عطا کروں گا. مانگ صحت کا سوال کر میرے سے, میں صحت عطا کروں گا. تو آپ لوگ سمپلی جاؤ, جا کے جو ہے 2 رکعت نماز اپنی اپنی پڑھ لو, اپنی اپنی پڑھ لے کے. پڑھنا کیسا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, 3 بار خل کا سورہ پڑھنا ہے, 2 رکعت بھی ویسے پڑھنا ہے. 2 رکعت پڑھ کے آپ جیسا دعا کر سکتے, رو کے دعا کرو, نارمل دعا کرو, سجدے میں جا کے دعا کرو, اپنے حساب سے. کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اور یہ نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. پڑھنا ہے پڑھو, دعا کرو, قبول ہوتی ہوتی. یہ ٹائم بھی ہے. پھر شب قدر ضم سورہ سے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ, بس ڈائریکٹ 3 مرتبہ پڑھو, نماز ختم. اس کے بعد جو دعا کرتے کرو, ٹھیک ہے. چلو ایک تھوڑی دیر اپن ذکر کریں گے, تھوڑا کریں گے مگر دل دماغ ایک جگہ رکھ کے, ٹھیک ہے. پہلے اگر آپ 2 زانوں ہو کے بیٹھ سکتے تو بہتر ہے, بیٹھ جاؤ, نہیں رہندولا پڑھ رہے کہتے. اگر اپنے اوپر کی بند ہو سکتی تو بند کرو. دیکھو سب سے پہلے اپن لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ اتنا ذکر ہے. اس کی امپورٹنٹ, اس کا بیک گراؤنڈ معلوم, لا الہ الا اللہ کا ذکر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں پڑھتے معلوم نہیں. معلوم تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے, تھوڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہ دل ہے, مطلب لیفٹ سائڈ پہ ہارٹ ہے, تو لیفٹ سائڈ گناہ اپن جب کرتے, گناہ کرتے 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 کیا ہوتا معلوم, دل میں ایک زنگ لگنا سٹارٹ ہو جاتا, دل کالا ہو جاتا. تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تو وہ پورا جو زنگ اور جو میل اور جو وہ کالا ہو گیا دل, وہ صاف ہوتا, دل کھلتا اپنا. اور اپن کبھی بھی دعا کرتے تو دعا کرتے وقت رونا نہیں آتا, کوشش کرتے رونے کی صورت بنا لیتے, بٹ آنسو نہیں نکلتا. وہی دوسرے جنے کچھ بھی برا بول دیے نکل جاتا, آنسو رو لیتے پلا لیتے. بٹ ایسے ٹائم پہ جب اللہ کے سامنے رہتے آنسو نہیں آتا, تو وہ دل کا سخت ہونا کہتے اس کو. تو لا الہ الا اللہ کے ذکر میں کیا ہے معلوم, لا الہ الا اللہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے. لا الہ, الہ اوپر, الا اللہ, الا اللہ کی جو ضرب دے رہے اپن دل پہ, وہ ضرب لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اپن اردو میں اس کا میننگ ہے, یہ ذکر کر رہے. تو اس کی برکت سے وہ جو اپنے دل پہ میل جمع ہو گیا, کالا ہو گیا, وہ پورا صاف ہو جاتا, کلین. اپن تھوڑا کریں گے بٹ دل سے کریں گے. اگر نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, پیران درد ہو رہے, تو 5 سے 8 منٹ میں ختم کر دیں گے. بٹ جتنا بھی کر رہے, آنکھ بند کرو, آنکھ بند کر کے میں سنگل بیٹھے ہوا ہوں اکیلا بول کے امیجن کرو, اور اکیلے ذکر کرو. کوئی آنکھ کھول کے ادھر ادھر دیکھ لیتے, اپن پریشان نہیں ہونے کا ہے. تھوڑا کرو, اچھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الغفار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم ربنا يا أرحمنا يا أكرمنا يا الله يا الله يا الله. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم ذکر کیے تیرے ناموں کی، تیرے ننھے نام پڑھے ہیں، یہ پڑھ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے والوں کے دل میں جو جو دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ اعتکاف بیٹھے ہوئے بھی ہے، بغیر اعتکاف کے بھی ہے. یا اللہ اعتکاف بیٹھنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اب جو اعتکاف نہیں ہے انہیں آئندہ سال بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یا اللہ ہم
ہم تجھ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بے شک ہم یہاں پر گناہ کر کے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ذکر کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ذکر کرنے کی برکت سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام ہم تمام کے والدین کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین یا کسی والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہر ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتا تھا، یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے تمام جتنے مرحومین آئے ہیں اور تا قیامت جتنے مرحومین آئیں گے ان تمام کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے رحمت کے سائے میں بیٹھ کر دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں جہاں پر تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ میں تو نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا حاجات ہے، تو بہتر جاننے والا ہے، ان تمام کے حاجاتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں پر بیٹھ کے جو تجھ سے دعا مانگنے کی خواہش رکھتے ہیں ان تمام کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان تمام کو ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور تو ہی ہے جو دعا ہماری قبول کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہی ہے جو ہمیں عطا کر سکتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم جو تجھ سے مانگتے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے بہتر بنا کر عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، یا اللہ بس تجھ سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ تو خالق ہے، تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری والدین ہمارے والد صاحب کام کو جاتے ہیں، یا اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کماتے ہیں، ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر موڑ پر حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں سچ بول کر حلال کمائی گھر لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیر معمولی حادثوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ باقی ہے۔